اب آپ کی جاب شروع ہونے والی ہے. اب جاب شروع ہونے والی, تو اس وقت تو آئی واز ویٹنگ فار دا CSS ایگزام, جب ہوں گے دیکھیں گے, یا PCS کے ہوں گے دیکھیں گے. تو بائی دا ٹائم میں اپلائڈ فار دا جاب آف لیکچرشپ ان اسلامیہ کالج سکھر. ٹھیک. اور دیٹ واز, کیونکہ اس میں ہمارے والد صاحب کا بھی اس میں ہاتھ تھا, سکھر میں جو بھی ہوتا تھا تو والد صاحب کا سکھر میں تھا. تو آئی واز انٹرویوڈ ان اکتوبر اینڈ نومبر میں آئی گاٹ دا جاب. مطلب میں 2 مہینے صرف فارغ رہا. سپٹمبر میں نکلا ہوں, پڑھنے اور نوکری کے درمیان صرف 2 مہینے, 2.5 مہینے رہا نومبر میں. لیکن وہ جو میری لیکچرشپ تھی وہ دیٹ واز شام کو ہوتی تھی, 2 یا 3 کلاسیں لینی ہوتی تھی. ٹھیک. تو میری جو روٹین تھی, صبح کو لائبریری جانا یا دوستوں سے ملنا, شام کو آفٹر مغرب چائے پینا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, کیونکہ آئی واز ویری فونڈ آف فرینڈس. اور اس کے بھی لیے یہ ہوا کہ ایک دفعہ میں 4تھی جماعت میں تھا, ایک لڑکے نے مجھے زمین پہ پٹک دیا. تو آئی فیل انسلٹیڈ اینڈ ایز ویل ایز لونلی. تو میرا یہ رجحان بڑھا کہ لیٹ می بی ان کراؤڈ, کیونکہ میں تو اکیلا نہیں لڑ سکتا ہوں نا. تو پھر میں آئی واز اے مین آف کراؤڈ. اس زمانے کے بعد میری دوستیاں ختم نہیں ہوئی. آئی واز آلویز ود پیپل. تو ایسا نہیں تھا کہ مجھے خرچہ کرنا پڑتا تھا, بٹ آئی واز ان گڈ کمپنی. اور میں ان کو جنرل نالج دیتا تھا اور چیزیں بتاتا, باقی شیئر کرتے ہوں گے سب اپنے اپنے حیثیت کے مطابق. تو اس لیے پھر وہ میرے دوستوں کے ساتھ کو. اس کے بعد میرے جب میں ہائی اسکول میں پہنچا تو ہوٹلنگ کی عادت شروع ہوئی, کیونکہ پرانے سکھر میں تو ہوٹل تھے نہیں بیٹھنے کے. تو سکھر میں ہوتا تھا ایک نشاد ریسٹورنٹ ہوتا تھا, ایک ایرانی ریسٹورنٹ ہوتا تھا. تو دیٹ از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسکول ڈیز. ٹھیک. تو اس زمانے میں پھر ہماری ہوٹلنگ شروع ہوئی. اس کے بعد کچھ الاؤنس بھی بڑھا اور تھوڑا بہت افلوئنس ملا, اسکاچا کا پیسہ خود کو ملا. تو پھر آئی کوڈ ہیو افورڈ فیو سٹنگس ان ہوٹلس. تو دیٹ واز, اور وہ پھر عادت میری رہی جب تک کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی. مطلب کہ یو کین سے گڈ اباؤٹ 15 ایئرس ہوٹل اور سینما. کیونکہ سینما بھی میں اگر ویکلی نہیں تو فارٹنائٹلی ضرور دیکھتا تھا. اور انگریزی فلمیں بہت دیکھتے تھے اس زمانے, مارننگ شوز ہوتے تھے, اور خصوصاً ریڈ انڈینس کے فلم اس زمانے بہت ہوتے تھے. تو وہ انگریزی فلم اور پھر پنجابی فلم کی عادت پڑی آگے چل کے. تو پنجابی, اردو, انگریزی. تو میری ڈائری جو ہے اس میں بھری ہوئی ہے کہ کون سی فلم میں کس سینما میں دیکھی. ماشاءاللہ. دیٹ از آپ کی ڈائری پہ بعد میں آئیں گے. اب آپ لیکچرر بن جاتے ہیں. میں لیکچرر بن گیا اسلامیہ کالج سکھر میں. اور ان دا مین ٹائم I appeared in CSS, that is CSS 65-66. ٹھیک. تو CSS میں میرا رزلٹ ابھی آنے والا تھا کہ by the time I got advertisement of the Research Officer Planning and Development Department Government of West Pakistan with one quota of خیرپور ڈویژن. ٹھیک. کیونکہ اس زمانے میں کوٹا جو سسٹم تھا ویسٹ پاکستان کا وہ ڈویژن وائز تھا. 2 ڈویژن تھے, خیرپور اور حیدرآباد, ویسٹ پاکستان. ہاں, لیکن اس زمانے سندھ کے 2 ڈویژن ہی تھے. لیکن سندھ کا کوٹا الگ نہیں تھا نا. اچھا. کوٹا یہ تھا کہ 28 سیٹوں کا بلاک ہوتا تھا. کیونکہ تو پھر 2 سیٹیں کراچی کی, 2 سیٹیں خیرپور کی, 2 سیٹیں حیدرآباد کی اس بلاک میں ہوتی تھیں. اور پھر آگے چل کے 2 پھر بہاولپور کی, ہر ڈویژن کی 2 سیٹیں ہوتی. ٹھیک. تو وہ 28 سیٹوں کا بلاک ہوتا تھا اور روٹیٹ کرتا تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ کلاس 1 کی جاب ہے, ایم اے اکنامکس مانگ رہے ہیں اور خیرپور کا بھی ہے, تو آئی اپلائڈ فار دیٹ جاب. اسی زمانے میں سمجھے میرے خیال میں جب فروری مارچ میں ادھر CSS ہو رہا ہے, ادھر میں نے اپلائی کر لیا. تو بعد میں جب میرا انٹرویو ہوا تب سمجھے کہ کوئی فروری میں, آئی تھنک فروری 66 میں لاہور میں. تو آئی ہیڈ ٹو گو ٹو لاہور. اب لاہور میں اس زمانے میں میرا کزن جو تھے ظفر اللہ قریشی, وہ ریلویز میں جاب میں آ چکے تھے. تو پھر اس نے مجھے کہا کہ تم لاہور آ رہے ہو تو پھر یہ جو میں ویٹنگ روم والوں کو کہہ دیتا ہوں تم ادھر ہی اسٹے کر لینا. آئی اسٹیڈ نائٹ ان دا ویٹنگ روم. تو وہاں سے پھر پبلسرز کمیشن دی. یہ آپ کا جو شملہ پہاڑی ہے لاہور میں, اگر آپ گئے ہیں اس کے ساتھ تھا پبلسر ہے, ہمارا ریڈیو اسٹیشن بھی اس کے نزدیک ہے. اٹ واز اے واکنگ ڈسٹینس. لیکن پھر میں رکشہ پہ گیا اور وہاں پہ جا کے تو کسی نے مجھے پوچھا, وہاں ہم بیٹھے تھے گپ شپ ہو رہی تھی, کاغذ چیک ہو رہے تھے, آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں نے کہا سامنے ٹھہرا ہوں, یہ ہوٹل تھا. یار تو بڑے ہوٹل میں ٹھہرا ہے. میں نے کہا یار آپ آئے ہیں کمیشن کے ایگزام پہ آئے, کلاس 1 نوکری لینے کے لیے آئے ہیں, تو میں رستے میں تو نہیں ٹھہروں گا نا.
بہرحال تو وہاں پہ پھر میرا انٹرویو ہوا. انٹرویو میں اس وقت جو تھا وہ اپنا جیسے ہوتا تھا, میرے ایک بک میں لکھا ہوا ہے, جو ہوا چیئرمین آف دا پبلک سروس کمیشن, ہی واز آلسو فارمر چیئرمین آف دا پنجاب بورڈ آف ویسٹ پاکستان بورڈ آف ریونیو. ایکسپرٹس تھے ہمارے ڈاکٹر رفیق, ہی واز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف دا اکنامکس ان پنجاب یونیورسٹی, اور دو ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹیو ڈاکٹر پرویز حسن, جو بعد میں انہوں نے کتابیں بھی لکھی تھی, ورلڈ بینک میں چلے گئے. تو دیر واز 4 ممبرس, تو ایک ممبر تھا, ایک چیئرمین تھا, 2 ایکسپرٹس تھے. تو انٹرویو لکلی بہت اچھا ہوا. بہت اچھا اس لیے ہوا کہ دے آسکڈ می دا کوسچنس جو میرے میرے ساتھ اس زمانے میں تاشقند کا ہوا تھا, بھائی واٹ ہیپنڈ, ویئر از اے تاشقند اینڈ واٹ ہیپنڈ ہے تاشقند. تو 65 آر ختم ہو چکی تھی, تو 66 تھا. پھر اس زمانے میں لینڈ ریفارمز کا چکر تھا کہ ایوب خان کے لینڈ ریفارمز کامیاب تھے یا ناکام تھے. اس کے بعد پھر میری پرسنل لائف, پھر وہ سندھ کے قصے. تو مطلب میرا نصیب شاید اچھا تھا کہ مجھ سے ایسے کوسچن کیے گئے جو مجھے آ رہے تھے. اٹ واز ناٹ بیکاز آئی واز سو برائٹ کہ آئی گڈ. لیکن جب میرا انٹرویو 40 منٹ تک ہو گیا تو میں نے کہا یار زیادہ ہی, یا تو پھر زیادہ ڈسکوالیفائی کریں گے, یا تو کوالیفائی 40 منٹ تک انٹرویو ہوتا نہیں, زیادہ 20 منٹ ہوتا ہے آن دی ایوریج. بہرحال آئی کیم فلی سیٹسفائڈ. تو دس ہیپن ان جنوری فروری, اور پھر مئی میں ادھر CSS کا رزلٹ آ گیا. آئی فیل میں اس لیے ہو گیا کہ میری جو ایگریگیٹ مارکس تھیں وہ اچھی تھیں, ایون جو CSS میں مثلا مبلا شاہ واز وتھ مائی بیچ میں, سکندر جمالی واز مائی بیچ, تو ان کا جو تھا وہ 51% تھا, میرا بھی ایگریگیٹ 51% تھا. لیکن آئی فیلڈ ان انگلش پرسی, 25 مارکس کی پرسی ہوتی تھی اور اس میں ہمیں 40% مارکس لینے ہوتے تھے. آئی کوڈنٹ گیٹ اٹ, کیونکہ وہ برٹن رسل کا ایک تھا, کیونکہ میں آئی واز ناٹ گڈ ریڈر آف انگلش لٹریچر سے میری دلچسپی نہیں تھی. اردو کا تو میں کیسی رامپوری سے لے کے اور نسیم حجازی سے لے کے اور کرشن چندر سے لے کے نیم داتر وچ آئی ناٹ ریڈ. اور سندھی لٹریچر بھی میں نے محمد عثمان نیپلائی کی بات کی, جو بھی, یا مہران سندھی جو آتا تھا. تو یہ تیسرے چوتھے انگریزی کے بعد میں یہ ساری چیزیں پڑھتا تھا, لیکن ناٹ انگلش. تو اس میں پھر وہ مار کھا گیا, تو آئی کوڈنٹ کوالیفائی دا CSS. اوکے. تو میں پھر مئی میں جب میرے آرڈرس آ گئے تو آئی وینٹ ان لاہور 1966 مئی میں جا کر جوائن کیا. اور میرے ساتھ جو CSS کے تھے وہ ابھی پہنچے ہی نہیں تھے لاہور. اب نصیب قدرت کی, میں کہتا ہوں ایوری تھنگ فرام دا گاڈ, کہ وہ میں فیل ہو گیا, میں کلاس 1 میں انڈکٹ ہو گیا, وہ ابھی آئے, ابھی وہ پروبیشنر تھے, they were not class 1 officers. تو گاڈ گائیڈس یو, کیونکہ دیکھیں نا, میں نے سائنس چھوڑی, اگر سائنس میں اگر میں انجینئر بھی ہو جاتا تو میرے سارے جو بھی کلیگس تھے وہ کوئی 16 گریڈ میں تھا, کوئی 12 گریڈ میں تھا, کوئی ایک آدھ اسسٹنٹ انجینئر بنا تھا, لیکن سب بلو می. کیونکہ میں اگر چلا جاتا کیریئر کا مطلب تو 63 میں BE کر لیتا, تو اس وقت ڈائریکٹ کلاس 1 تو ملتی نہیں تھی نا. تو آئی واز بیٹر دین مائی آل دا کلیگس, جو آرٹس میں تھے, جو سائنس میں تھے, جو ہم عمر تھے, ہم ساتھی تھے. ہاں ساتھی تھے, تو سب میں سے. لیکن ود دس واز دا لاہور. اب لاہور کا ایک ہوا تھا اس زمانے میں, والدین بھی پریشان تھے, سب والے پریشان تھے. میں آئی واز ایکسائٹیڈ بیکاز کہ میری جو انفراسٹرکچر کمپلیکس تھی, فیلنگ ان انٹر, ناٹ گیٹنگ ایڈمیشن انجینئرنگ, ناٹ کوالیفائنگ دا CSS, وہ میری ایک دم فرسٹریشن ختم ہو گئی. کیونکہ ایسے یار آئی اچیو دا ایم, بس کلاس 1 آفیسر میں بن گیا, ماشاءاللہ دیکھیں گے لاہور کے کہاں بھی چلے جائیں گے. تو تھوڑا سا بریک, وہ جب آپ لیکچرر بنے تھے وہ پرائیویٹ کالج تھا یا پرائیویٹ کالج تھا؟ اب نیشنلائز ہو گیا. سرکاری بھی میرا خیال لیکچرر کلاس 1 ہی ہوا کرتا تھا. نہیں, کلاس 2. اچھا, کلاس 2 پرنسپل یوز ٹو بی 335 روپے تنخواہ ہوتی تھی, لیکن وہ 335 روپے بچتے تھے. مجھے گھر میں رہتا تھا, سائیکل پہ آتا جاتا تھا, ٹرانسپورٹ کا خرچہ نہیں تھا, کھانے پینے کا خرچہ نہیں تھا, رہنے کا خرچہ نہیں تھا. دیٹ واز موسٹ افورڈنٹ ڈیز. اب آپ ویسٹ پاکستان گورنمنٹ میں کلاس گورنمنٹ میں آ گیا. میں کلاس 1 میں 450 روپے. اور ڈیزگنیشن کیا ملا؟ ڈیزگنیشن کیا تھا؟ اٹ واز ریسرچ آفیسر. ریسرچ آفیسر, آپ نے بتایا, ٹھیک ہے سر, یہ ریسرچ آفیسر کلاس 1 کی جاب تھی.
اور تو وہاں پہ اور ویسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان گورنمنٹ میں آ گیا, لاہور میں آ گیا. ویسٹ پاکستان میں جب میں پہنچا تو ویری انٹرسٹنگ نوٹ, تو میں سندھیوں سے ملاقات شروع کر دی. تو جو میں نے اسیس کیا کہ کوئی 150 سندھی آفیسر 55 میں گئے تھے لاہور نوکری کرنے کے لیے, اور میں جب پہنچا تھا تو وہاں صرف 50 رہ گئے تھے. میں نے کہا باقی کہاں گئے؟ کہا کہ کچھ ریٹائر ہو گئے, کچھ ڈپوٹیشن پہ چلے گئے, کچھ چھوڑ گئے. اور مجھے کہا کہ ہم جانے میں ہیں, تم کو کدھر آ گئے گا؟ ہم تو کہتے ریٹائرمنٹ ہو ہم جائیں, تو ادھر کہاں آ گیا؟ تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ آئی واز دا فرسٹ سندھی آفٹر 1 یونٹ ہو جوائنڈ دا ویسٹ پاکستان گورنمنٹ ڈائریکٹ سروس میں لاہور میں. لاہور میں, کیونکہ باقی جاتے تھے یہ پی سی ایس وغیرہ کے جو آفیسر تھے. اور جب یونٹ بنا ہوگا تو لوگوں کو تو جو ان سروس تک کو جانا ہی پڑا ہوگا نا, جو بھی سیکریٹریٹ کے تھے جانا پڑا. بالکل. باقی جو ریجنل آفیسز تھی اس میں ڈیپوٹیشن آتے تھے ہمارے انجینئر. مثلا وہاب شیخ صاحب آ گئے, وہاں پہ ایز اے ڈپٹی سیکریٹری آ گئے, ڈار صاحب آ گئے ڈپٹی سیکریٹری آ گئے, اور انجینئر آ گیا, تو آتے تھے ٹرن کر کے جاتے تھے. تاج محمد شیخ صاحب تھے ہمارے سیکریٹری CNW, وہ وہاں پہ ڈپٹی سیکریٹری آتے تھے. تو ٹیکنیکل لوگ ڈیپوٹیشن پہ ویسٹ پاکستان گورنمنٹ آئے تھے, لیکن ہم سیکریٹریٹ والے تھے ون پرماننٹ تھے. PCS والے بھی اگر ہوتے تھے تو وہ چلے جاتے تھے. تو ہم اور سیکشن آفیسرس, تو سیکشن آفیسر بھی اس زمانے میں کوئی سندھی نیا آیا نہیں تھا, پرانے تھے جو پروموٹ ہو کے گئے تھے. تو دے ٹول می, یار تم کہاں آ گئے ادھر, تم کیا یہاں کیا کرو گے؟ میں نے کیوں یار, میں فرسٹ کلاس نوکری ہے. اور آئی واز ایڈوانٹیج لگ کے لاہور کا شہر, اور دوسری آئی ہیڈ اے لیڈی سب آرڈینیٹ, آئی ہیڈ اے لیڈی باس. تو میں واز کمفرٹیبل ان آل دا ریسپیکٹ. تو وہاں پہ پھر میرا جو تھا وہ شروع ہو گیا کام. اور وہاں پہ کوئی بیڈ اور گڈ تھنگ کی کوئی بھی ٹریننگ کوئی نہیں تھی, صرف پروبیشن پیریڈ تھا 1 سال کا, ٹو بی آبزروڈ ایز اے آفیسر. کیونکہ جو بھی ویسٹ پاکستان پبلک سروس کا یہ ہوتا تھا کہ 2 چیز ہوتی تھی, ایک آپ کا پولیس انسیڈنٹل چیک ہوتے تھے, اور دوسرا جو تھا آپ کا پروبیشن ہوتا تھا. اس کے بعد کنفرم ہوتے تھے, پرماننٹ کنفرم. تو وہاں پہ ہم شروع ہو گئے. پھر وہاں پہ ایشو ہوا کہ ویئر ٹو لیو. 1-2 رات ویٹنگ روم میں گزاری. تو بعد میں کیم ٹو نو کہ میرا ایک دوست تھا عباس جعفری, جو بعد میں پولیس میں AIG ہو کے ریٹائر ہوا. ابھی وہ فورنسک سائنس پڑھنے لاہور گیا تھا. تو لاہور میں ہی واز ریکروٹیڈ ڈائریکٹلی ایز اے DSP فورنسک. تو ہی واز انڈر ٹریننگ ان لاہور, کیونکہ فورنسک کا لیبارٹری ٹریننگ لاہور میں ہوتی تھی. تو ہی واز پٹنگ اپ ان قربان پولیس لائنس. تو somehow or other I happened to meet him. تو اس نے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ. تو I shifted from railway station to قربان پولیس لائنس. اب قربان پولیس لائن یہ اگر لاہور مال کی اینڈ میں جب آپ اوپر جاتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف, تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کارنر پہ پولیس لائنز ہیں. آگے جا کے وہ پیچھے کینٹ اسٹیشن کے ساتھ ملتے ہیں, گلبرگ کے ساتھ. اٹس اے ہیوج ایریا, مطلب کہ 100-200 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے. اس میں سپاہ بھی رہتا تھا اور آفیسر بھی رہتے تھے. تو آفیسر میس تھا. تو میں جا کر غلام عباس جعفری کے ساتھ ٹھہر گیا. اب اس کی 2-3 مہینے بھی ٹریننگ تھی. تو وہاں ان کی میس کا کھانا آتا تھا, ناشتہ ٹھیک مل جاتا تھا. تو پھر ناشتہ کر کے میں وہاں سے روٹ نمبر 1 کی بس جاتی تھی, جس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ رائٹ فرام آرے بازار, اس کو کہتے ہیں رائل آرٹری بازار, کینٹمنٹ سے نکل کے ساندہ جاتی تھی. ساندہ واز اے پلیس نیئر ٹو کرشن چندر اینڈ کرشن نگر اینڈ سنت نگر. سیکریٹریٹ پہلے آتا تھا اسٹاپ, اس کے بعد ساندہ پہ بس جا کے ختم ہو جاتی تھی. تو سیکریٹریٹ ڈائریکٹ جا کے وہ بس رکتی تھی. ڈیٹ واز اس کو نمبر, پہلا ہی نمبر اس کا روٹ تھا. 1-2 آنا ٹکٹ ہوگا. ہاں میرے خیال میں 20 پیسے, کیونکہ پیسے آ چکے تھے. اچھا, پیسے آ گئے تھے. تو میں کیا کرتا تھا کہ میں وہاں سے ارلیسٹ ٹائم ہوتا تھا 6 بجے ناشتہ ملنے کا. تو میں 6 بجے ناشتہ کر کے میں سمجھے کہ 6:30 بجے نکل آتا تھا, کیونکہ 10 منٹ کا واک تھا. تو میں کوشش کرتا کہ 6:30 والی بس مل جائے, 6:45 والی مل جائے, 7 والی مل جائے. اگر 7 والی بس بھی نہیں ملتی یا لیٹ ہو جاتی تھی تو آئی یوز ٹو ٹیک رکشا. وہ رکشا کے لگتے تھے 10 آنے ٹو ریچ سیکریٹریٹ. لیکن یہ تھا کہ میں ٹائم پہ پہنچ جاتا تھا, کیونکہ اگر 7 والی بس میں مس کرتا تھا تو 10 منٹ کے اندر مجھے رکشا نہیں ملتا تھا, تو میں پھر 7:30 نہیں پہنچتا تھا, کیونکہ رکشا لیتا تھا 15 سے 20 منٹ. اس زمانے میں مال پہ اتنا ٹریفک نہیں تھا. لیکن رکشا کا جو میٹر تھا وہ 10 پیسے جمپ کرتا تھا. تو مجھے پتہ لگ گیا کہ اس کے بعد 10 پیسے جمپ کرے گا. میں وہاں روک لے کے 60 پیسے دیتا تھا, باقی پیدل کر کے چلا جاتا تھا.
دس واز لائف اسٹائل. Yes, جب yes, آپ کی yes. لمیٹیڈ انکم ہو, ہاں, ہم سب جیسے گزرے میں نے ہیں آپ اس کو سے. گھر میں بتایا اور بعد میں جب بتایا لمیٹیڈ انکم ہو, تو یو ہیو ٹو مولڈ یور سیلف اس حساب سے. ٹو اڈاپٹ یور سیلف ٹو دس حساب. اور کیونکہ جو خراب آتی تھی دوستوں میں بیٹھنا, چائے کا بل دینا, یہ کرنا, جسٹ ٹو گیٹ یور سیلف, مطلب اپنے آپ کو معزز ثابت کرنے کے لیے, چلو آپ پیسے بھی خرچ کر سکتے ہیں. اور پھر ڈریسنگ وغیرہ کا تھوڑا بہت خیال کرنا پڑتا تھا. تو اس وجہ سے وہ پھر میں فضول خرچ یہ تھی کہ وہ دوستوں میں خرچ کرتا تھا, دیٹ واز فضول خرچ. باقی میں کسی شغل میں نہ مجھے کوئی شوق تھا, نہ کوئی کبھی سوچا میں نے, نہ مجھے کوئی اتنا ٹائم ملا, نہ کوئی مجھے پیسہ ملا کہ یہ جو پیسہ اور نہ کبھی پھجے کے پائے کھانے گئے. نہیں. وہ زیادہ دیکھیں نا, ہمارے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس انارکلی میں بیسٹ ایٹنگ پلیس. اب وہاں پہ انہوں نے فوڈ مارکیٹ کھولا ہوا ہے, تو ایک حاجی کی ہٹی ہوتی تھی. تو مجھے سیکریٹریٹ والوں نے کہا گیا تو حاجی کی ہٹی کھایا کر. تو لنچ میں حاجی کی ہٹی پہ کرتا تھا. بریک فاسٹ کوئی خاص نہیں ہوتی تھی, وہ کبھی گھر میں بنا لی, کبھی نہیں بنا لی. رات کے لیے پھر میں نے کسی کو کہا تھا کہ جب تب ہوئی جب میں اپنے گھر میں آیا. فار ٹائمنگ آئی واز ان دا قربان پولیس لائن 2-3-4 مہینے. ان دا مین وائل آئی ہیپن ٹو میٹ مائی اندر فرینڈ, مجھ سے سینئر تھے اکنومکس, عبد اللطیف چنا, جو اس کا جو بھائی تھا عبد الغنی چنا, جو کمشنر انکم ٹیکس ہو کے ریٹائر ہوا. اور عبد الغنی چنے کا بیٹا جو ہے وہ اس وقت پاکستان آڈٹ اکاؤنٹ سروس میں, مخدوم بلاول. تو اس فیملی گڈ بوائے, مخدوم بلاول جو ہے وہ اس کا چچا تھا یہ شکارپور کے چنا تھے. He was in Small Industries Corporation and he was posted in Gujarat. تو میری اس سے ملاقات جب ہوئی تو اس نے کہا کہ پھر میں تو لاہور ہوں. میں نے کہا پھر لاہور میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں, میں جعفری کے پاس رہتا ہوں. تو ایک رات تو وہ آیا, بعد میں پھر اس نے کہا چلو اب ڈھونڈتے مکان ڈھونڈتے. تو بائی دا ٹائم میرا ایک کلیگ تھا, تو اس نے اس کا وہ مکان خالی کر رہا تھا. تو اس نے کہا یار سنت نگر میں مکان ہے, چل کے دیکھ لو. اور سنت نگر واز ایز اے واکنگ ڈسٹرکٹ. بائی سائیکل اٹ واز 5 to 10 minutes, بائی فٹ اٹ واز 20 minutes. تو میں نے جا کے گھر دیکھا, اچھا خاصا گلی میں گھر تھا, اور نیا 2 منزلہ مکان بنا ہوتا, لیکن اس میں 4 پورشنز تھے, 3 پورشن. ایک مکان مالک مکان اوپر رہتا تھا, نیچے گلی تھی, اور لیفٹ سائڈ پہ ایک مکان تھا, رائٹ پہ دوسرا مکان تھا. تو اس مکان میں سمجھے تھے صحن میں ہوتا تھا ہینڈ پمپ اور واش روم اور ٹوائلٹ. اس زمانے ڈرائی ٹوائلٹ ہوتے تھے, یہ فلش سسٹم اس زمانے میں نہیں آیا تھا. اور ادھر 2 بیڈ روم تھے. تو میں نے کہا اٹس سفیشینٹ, 2 بیڈ روم میں یہ ہے وہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیتے. پورشن میں نے لے لیا اسی وقت 90 روپیز کرائے پہ. تو اس کے بعد جب ہم آ گئے تو 90 یا 45 روپیز, سم تھنگ لائک دیٹ, بٹ اٹ واز ویری چیپ. میری ڈائری میں مطلب 90 ہوگا, 45 آپ دیتے ہوں گے اور 45 وہ دیتا تو ہوگا. وہ پھر ہم آ گئے. تو پھر لطیف چنے نے کہا کیا میں نے کہا مکان لے کے, چل ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں. تو پھر اس نے پیسے ویسے لے, وہ شروع میں 4 پائی وغیرہ وہ لے آیا. کچھ انہوں نے آہستہ آہستہ سامان بنانا شروع کر دیا. اور بعد میں جب جعفری, کہ میں پھر جعفری کو کہا یار تھینک یو ویری مچ. اگست میں وہ چلا گیا ٹریننگ ختم کر کے. میں مئی سے لے کر مطلب کہ جون جولائی 2 مہینے ادھر, اگست میں شفٹڈ مائی اون ہاؤس. جب اون ہاؤس میں شفٹ ہوا تو پھر میرا ایک میرا چپراسی تھا, وہ تھوڑی بہت کوکنگ کرتا. تو میں نے کہا یار تو رات کا کھانا بنا لیا کر, دن کا کھانا ہم حاجی کی ہٹی پہ کھائیں گے, صبح بھی ہم گزر کر لیں گے. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ. تو مائی فرسٹ گیسٹ ان دا سنت نگر واز لطیف چنا. اس کے بعد جب میں پہنچ گیا لاہور, سیکریٹریٹ پہنچ گیا, لوگوں کو پتہ لگ گیا, تو تانتا بند گیا لوگوں کا. انٹرویو ہونے لگے, لوگ آتے لگے, پبلک سروس کمیشن میں لوگ آنے لگے. تو پھر ایک سسٹم بن گیا کہ جو بھی آتا تھا لاہور وہ میرے پاس رہتا تھا. تو وہ سنت نگر, اس کا ایک پورا چیپٹر ہے میرے میں سنت نگر کے نام پہ. تو اس میں مطلب کہ نیم دا پرسن, جو بھی سندھ کے اس وقت بڑے بڑے لوگ ہیں جو وہاں نہیں آئے, کیونکہ سارے جمیل مطلب طور پہ اپنا منظور بھٹو صاحب ممبر بورڈ آف, وہ وہاں پہ, جمیل صدیقی صاحب وہ وہاں پہ آئے, علی گوہر شاہ صاحب وہ وہاں پہ آئے, ادریس راجپوت وہ وہاں پہ آئے, رشید کھرل وہ وہاں پہ آئے, بریگیڈیئر مختار وہ وہاں پہ آئے, کرنل امان اللہ وہ وہاں پہ آئے. یہ سارے لوگ دے اسٹاپ اوور.
کوئی مری جاتا تھا اسٹاپ اور کرتا تھا, کوئی ISB میں انٹرویو دینے جاتا ہے وہ اسٹاپ کرتا ہے, کوئی لاہور میں انٹرویو دینے آتا ہے وہ اسٹاپ کرتا ہے. تو جو میرا جو ممبر پبلک سروس کمیشن جب میں گیا تو اس وقت پاندھیانی صاحب, دستگیر, غلام دستگیر پاندھیانی, جی ڈی پاندھیانی. تو 2 GD تھے, ایک GD مومن تھا, ایک GD پاندھیانی. تو میں غلام دستگیر پاندھیانی تھے, لیکن وہ میرے انٹرویو میں بیٹھے نہیں تھے. دیٹ واز سم تھنگ میرے لیے بڑا شوق تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا پاندھیانی صاحب بیٹھے گئے مدد مل جائے گی, لیکن ہی واز سٹنگ ان ادر پینل. تو میرے پاس جو تھا دوسرے لوگ تھے. تو پھر اس سے بعد تو انہوں نے, کمیشن والوں نے مجھے کہا کہ بھائی دیکھو یہ بچے ہمارے گھر پہ آتے ہیں, ادھر ادھر مخبری ہوتی ہے, تو اب ایسا کرتے ہیں کہ تم ہم سے لے لیا کرو بریفنگ ہر انٹرویو سے پہلے, اور بچوں کو ہم ہدایت کریں گے کہ تمہارے پاس آئیں. مثلا اشفاق میمن تھا, ریلوے کے انجینئر کے لیے آیا اس زمانے شروع میں, علی گوہر شاہ ریلوے کے انجینئر کے لیے آیا, اور بے شمار لوگ آتے. تو میں پھر ان کو کہہ دیتا کہ بھائی یہ تمہارا مینو ہے, تو تم پریپیئر ہو کے جاؤ کمیشن میں. تو اٹ واز ہے, یعنی کہ رہائش دینا, 1-2 دن کا کھانا جو کوئی پرووائڈ کرنا, امتحان کے لیے گائیڈنس دینا. دس واز اے سروس which I used to provide to every Sindhi who used to come to Lahore. اور لسٹ دیکھیں گے تو maybe hundreds. اور بعد میں پھر اپنا پھر سیکریٹریٹ میں اپنا کام, اس میں کبھی بھی نو کم. کیونکہ مجھے ایک وہاں پہ سندھی تھا, اس نے مجھے کہا تھا کہ یار دیکھو تم آ تو گئے, اب میں تو تمہیں واپس نہیں کر سکتا, لیکن اب یہاں آئے ہو تو کیپ ان ون تھنگ ان مائنڈ کہ ڈونٹ گیو دیم چانس. ان کو موقع نہیں دینا کہ وہ تمہیں کچھ کر سکیں, اس لیے اپنے کام کا خیال. میں تمہیں یہ ایڈوائز دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ کبھی بھی لیٹ نہیں آنا, باس سے پہلے گھر نہیں جانا, چاہے وہ آپ کو کہے یا نہ کہے. کام جو ملے وہ کر لینا, نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لینا. تو یہ انہوں نے مجھے 4 ہدایتیں دی, اور ٹل مائی لاسٹ ڈے آف سروس میں نے 4 ہدایتیں کبھی نہیں بھولی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں کبھی لیٹ نہیں گیا, کبھی جلدی اٹھ کے نہیں آیا, کبھی کسی کو موقع نہیں دیا کسی سے. تو یہ دس واز مائی بگننگ ان لاہور. ان عادتوں کا افسر تو اس کو تو اس کے باسز تو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, لیکن یہ جلدی آنا تو جو آپ کے زیر دست تھے ان کو تو نہیں اچھا لگتا ہوگا. I never mind about it. کیونکہ دیکھیں ہر کو اپنا جواب دینا ہوتا نا. میرے کوئی زیادہ سبمٹ تھے نہیں. ایک میرا اسٹینڈ ہوتا تھا منصور, وہ ٹائم پہ آ جاتا تھا, کیونکہ لاہور سیکریٹریٹ کا کلچر لیٹ سٹنگ والا تھا ہی نہیں, نہ لیٹ سٹنگ کا نہ لیٹ آنے کا. کیونکہ ایوری بڈی واز ہز اون سواری تھی, سب لوگ سائیکل پہ آتے تھے. تو میں نے بھی جا کر رستم سائیکل خریدی اس زمانے, یا میری سکھر میں تھی وہ میں نے ادھر ٹرانسپورٹ کر دی. تو میں رستم سائیکل پہ 10 منٹ میں سے میں نے گھر اس لیے میں نے I never preferred and never tried for a flat or bungalow in وحدت کالونی. مجھے وحدت کالونی میں مل جاتا. تب یہ گلبرگ تھے؟ گلبرگ تھا, گلبرگ 1 تھا. اچھا. تو وحدت کالونی جو تھی وہ پنجاب یونیورسٹی کے, وہ شارٹ آف پنجاب یونیورسٹی تھی. اٹ واز اراؤنڈ 5 miles 6 miles اوے فرام سیکریٹری. وہاں سے بس آتی تھی, لیکن میں نے کہا یار کون بس کے ڈسپلن میں رہے, نمبر 1. نمبر 2, ہر دفعہ وہی چہرے وہی چیز, یو آر بینگ آپ سے یہ کہتے ہو, اور پھر جانے کے لیے جلدی کہ میں بس میں چلا جاؤں, بس چلی جائے گی وحدت کالونی. اگر مجھے رکشہ پہ آنا ہو تو میں 50 روپے بھر کے رکشہ پہ آؤں شہر. اچھا لاہور میں تو وحدت کالونی میں نہیں رہا. میں نے سنت نگر میں, وچ واز کلوز ٹو انارکلی. انارکلی سے آدھے گھنٹے کا فاصلہ تھا, سیکریٹریٹ سے 20 منٹ کا فاصلہ تھا. وہاں ظاہر تعداد میں پنجابی اسپیکنگ لوگ زیادہ ہوں گے, 90%. ٹھیک ہے, اور آپ 10% کا ایک حصہ ہوں گے. 5%. اوکے. تو کیا ایکسیپٹنس ملا آپ کو وہاں, یا کہیں آپ نے ایسا فیل کیا کہ آپ؟ مجھے آئی نیور فیل فارینر دیئر. اوکے. جو میرے باسز ملے, کہ میری جو باس تھی وہ تھی اردو اسپیکنگ. اوکے. اینڈ شی واز ویری نوبل لیڈی. بڑے بھوپال کے خاندان کی تھی, مس طلعت عمر. تو طلعت اس کا اپنا نام تھا, اور عمر جو تھا اس کا وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل لاہور کا چیئرمین تھا. وہ خود یہ بھوپال کے نواب خاندان سے تھی. اوکے. تو شی از ٹو ویئر ساڑی. پنجاب میں ساڑی کم پہنتے ہیں, لیکن ویری گریشیس لیڈی. تو مجھے وہی کمفرٹ تو وہ ملا نا. میں نے آپ کو کہا کہ میری باس جو تھی ویری کائنڈ. اس کے اوپر جو باس تھا وہ تھا ڈاکٹر DM قریشی, دل محمد قریشی. اینڈ ہی واز آلسو ویری پوائس پرسن. پوائس پرسن یہ تھا کہ وہ نیک نمازی,
تبلیغ تو نہیں کرتا تھا لیکن بڑا نیک نمازی آن He was from Sindh or from Punjab? نہیں ہی واز فرام Qureshi of Punjab. ہاں Okay. ڈاکٹر ڈی ایم قریشی. تو مجھے آئی نیور فیل فارنر. اس حساب سے ماحول تو میں نے اپنا بنا لیا, سندھیوں کو میں نے بلا لیا, حاجی کی ہڈی کی بھی آ گئی, اکنامیکلی بھی ٹھیک ہو گیا, دفتر کا ماحول بڑا کمفرٹیبل رہا. تو مجھے تو کوئی آئی ہیڈ نو ریزن ٹو کرائی. زیادہ یہ تھا کہ میں یہ جو میرے دوست اکیڈمی میں پہنچ گئے تھے, اس زمانے میں کچھ سینئر لوگ تھے, وحید قاضی صاحب تھے, شاہد حسین صاحب تھے, یہ ہم سے سینئر تھے جو سی ایس پی میں سیکنڈ ٹرن کرے, ایک جونیئر تھے مبلا شاہ وغیرہ والا. اب ان کے ساتھ ان کو میں کہتا تھا کہ آؤ میرے چلو ہمارے ساتھ, یہ کیونکہ نمبر 1 بس جو تھی وہ وہاں سے بھی گزرتی تھی. انہوں نے کہا جی بس اور ٹیکسی رکشہ میں ہم نہیں جائیں گے, ہم ٹیکسی میں آئیں گے. یہ ٹیکسی کا کلچر اور ڈی ایم جی کا کلچر, یہ میں نے حیدرآباد دکن جب میں ٹریننگ پہ گیا 1988 میں, تو وہاں بھی میرے ساتھ جو ڈی ایم جی کا وغیرہ آفیسرس تھے, وہاں کے بھی نہ یہاں کے, اوکے, یعنی کہ مقصود احمد حمیدی کو آپ جانتے ہیں, ایک تنویر بابی تھے, ٹھیک 3-4 لوگ تھے. وہ میں جو تھا وہ لوکل ٹرین میں بھی چڑھ کے چلا جاتا تھا سکندرآباد, رکشہ میں بیٹھ جاتا تھا,